سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص رسول ہیں، نبی ہیں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا کی بادشاہت اور سلطنت کا نظام عطا فرمایا تھا، اور آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں کے اوپر بلکہ جنات کے اوپر، چرند پرند کے اوپر، جانوروں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، غرض ہر چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیارات یعنی اتھارٹیز عطا فرمائی تھیں۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ارلی ان دا مارننگ یعنی صبح سویرے کے وقت میں آپ سب کو جمع کرتے اور سب کی اٹینڈنس حاضری لیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے تخت کے اوپر، اپنی بادشاہت کے تخت کے اوپر، تو تمام جو حاضرین موجود تھے اس میں انسان، جنات، چرند پرند، ناظرین سب کچھ ہوتے تھے، سب کی ڈیوٹیاں لگانی ہوتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہی نظر میں سب کی اٹینڈنس لے لی، یعنی وہ اٹینڈنس رجسٹر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ آئی سائٹ عطا فرمائی تھی اور وہ آنکھیں عطا فرمائی تھی کہ مجمع ہزاروں کا ہو یا لاکھوں کا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہی نظر میں سب کی اٹینڈنس لے لیا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، آج ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خاص پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے گا، تو ہدہد نامی پرندہ آج اویلیبل نہیں ہے، آج کی مجلس میں، آج کی میٹنگ میں اور آج کی کلاس کے اندر موجود نہیں ہے اور پریزنٹ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو انویزیبل پایا، غائب پایا، موجود نہیں پایا، تو کہا کہ ہدہد نے آن کر کے اگر اپنی کوئی معقولی وجہ ایکسپلین نہ کی تو ہم اسے سخت پنش کریں گے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ خبردار، دربار سلیمانی میں کوئی بھی اس کا تعلق کسی بھی مخلوق سے ہو، دربار سلیمانی میں ناظرین کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، ایبسنٹ نہیں ہوتا تھا۔ لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد ہدہد صاحب تشریف لے کر آئے۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اور بڑا خوبصورت پرندہ ہے، چاہیں تو آپ اس کو گوگل میں سرچ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبصورت سی چونچ عطا فرمائی اور خوبصورت سا اس کا ایک یونیک قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر ایک خوبصورت سا تاج بھی عطا فرمایا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پیغام رسانی کا کام کیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لیٹر، اپنا خط اس کے ذریعے سے سینڈ کروایا کرتے تھے، بھجوایا کرتے تھے۔ اور ہواؤں کے اوپر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب قالین کے اوپر تشریف فرما ہوتے تو آپ ہوا کو حکم دیتے تو ہوا آپ کو قالین سمیت اٹھا کے آپ کو جہاں پر لانگ ٹریول کرنا ہوتا، سلیمان علیہ السلام بآسانی لانگ ٹریول کیا کرتے تھے۔ تو ہدہد سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ بھئی پانی دیکھو کہاں پر ہے، ہم تمہارے مشورہ لینے کے بعد پھر اپنا قافلہ زمین کے اوپر اتاریں گے۔ یعنی آپ کا جو مبارک قافلہ ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام کا، وہ ہواؤں کی بلندیوں کے اوپر بھی قالین کے اوپر بیٹھ کے پرواز کیا کرتا، اور وہ قالین کی اسپیشلٹی نہیں تھی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو وہ ایک اختیار ہوا کو بھی دیا، تو ہوا آپ کے قافلے کو اور آپ کی قالین کو اٹھا کے پرواز کروانے میں ہیلپ کیا کرتی تھی۔ تو یہ بڑا مقام تھا اور ایک بڑی ایک حیثیت تھی حضرت ہدہد کی دربار سلیمانی کے اندر۔ لیجئے صاحب، ہدہد صاحب تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے کر آ گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں پر تھے آپ؟ تو ہدہد عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں ملک شام میں ہواؤں کی بلندیوں پہ جا رہا تھا اور میں ٹریول کر رہا تھا، تو میرا گزر جو ہے وہ ملک شام پر سے ہوا، اور یا نبی اللہ، میں نے ایک عجیب و غریب قسم کا منظر دیکھا کہ ایک قوم ہے
اس قوم کا نام سبا ہے، اور وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ملکہ، اس کا نام ملکہ بلقیس ہے، وہ حکومت کیا کرتی تھی۔ تو یہ منظر میں نے وہاں پر دیکھا، اس وجہ سے آج میں دربار سلیمانی میں ایبسنٹ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ پورا واقعہ سنا، اور ایک خط لکھا ایمان لانا، کیونکہ ہدہد نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ مشرک قوم ہیں، یعنی وہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، یعنی وہ اسلام کے فالوورز نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور وہ شرک کیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ ایکسپلین کر دیا، عرض کر دیا، بیان کر دیا ہدہد نے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا۔ ابھی ناظرین میں نے عرض کیا نا کہ ہدہد جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے دیگر امور میں مشاورت کیا کرتے تھے، تو دوسری طرف یہ پیغام رسانی کا بھی کام کیا کرتا تھا۔ آپ نے خط لکھا، خط کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایمان لانے کے لیے یہ ایک لیٹر، ایک خط دعوت نامے کے طور پر پیش کیا۔ ہدہد دوبارہ سے گیا اور ملک شام گیا، اور وہاں پر جو سبا نامی قوم تھی وہاں پر پہنچا، اور ملکہ بلقیس کی گود میں وہ اس نے لیٹر رکھا، اور وہاں سے مطلب دیکھنے لگا کہ کیا ہوتا۔ ملکہ بلقیس نے ناظرین جیسے ہی اس خط کو کھولا تو خط کے اوپر یہ جملہ، یہ سینٹنس لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کلام ناظرین آپ سب کو پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر وہ ملکہ بلقیس جو ستاروں کی پوجا وغیرہ اور عبادت وغیرہ کیا کرتی تھی، وہ اتنی زیادہ انسپائر ہوئی، انداز تحریر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا پرکشش تھا کہ وہ بہت متاثر ہوئی اور انسپائر ہو گئی، اور اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے قوم کو کہہ دیا کہ بھائی میں مسلمان ہونے کے لیے دربار سلیمانی میں جا رہی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ملکہ تھی، تو ہدہد نے ناظرین یہ بھی بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یا نبی اللہ، وہ بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے، اور وہ تخت 40 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑا، اتنی تقریباً مختلف تفسیروں میں جو اس کی لمبائی چوڑائی بتائی گئی۔ ہیرے، جواہرات، یاقوت، مرجان اور طرح طرح کے موتی اور بہت قیمتی پتھر ناظرین اس تخت میں جڑے ہوئے تھے، اور تخت کے چاروں طرف ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے کہ جس تخت کے اوپر بیٹھ کر ملکہ بلقیس جو ہے نا وہ اپنی قوم کے اوپر حکومت کیا کرتی تھی۔ اب یہ ساری داستان جا کے ہدہد نے بتا دی کہ یا نبی اللہ، وہ تو ایمان لانے کی غرض سے اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ اب ناظرین یہاں پر ایک قابل توجہ نکتہ کہ یہ جو سفر تھا نا، یہ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس زمانے کے جغرافیائی اعتبار سے کہ 2 مہینے کا سفر تھا آنے کا، اور 2 مہینے کا سفر تھا جانے کا۔ یعنی جانوروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر یا اونٹ کے اوپر جب لانگ ٹریول کریں گے تو دربار سلیمانی سے جو قوم سبا ہے ملک شام میں، وہاں تک جب پہنچیں گے تو 2 مہینے کا سفر کر کے پھر وہاں تک ہماری اپروچ ہوگی، پہنچ ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ایمان لانے کی غرض سے نکل پڑی ہے وہاں سے، اور اس نے رخت سفر باندھ لیا، ہدہد نے ساری داستان آ کے بتا دی تھی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جتنے بھی یہاں پر مخلوقات بیٹھی ہیں، بھلے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند، جو بھی جتنے بھی مخلوقات بیٹھی ہیں، یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے کون ایسا
ایسی مخلوق ہے یا ایسا انسان یا جن جو بھی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا جو لئیم شئیم قسم کا تخت ہے وہ دربار سلیمانی میں حاضر کر دیا۔ اب ناظرین یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اتنا بھاری بھرکم تخت اور بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ کاسٹلی، بہت زیادہ ایکسپینسو قسم کا جو تخت ہے وہ کہیں ایسی باہر تو نہیں پڑا ہوا ہوگا نا، بلکہ اس کو قصر شاہی کے کسی اندر محفوظ ترین جگہ پہ رکھا ہوگا، اور جس کی حفاظت کے لیے بہت سارے پہرہ دار مامور بھی ہوں گے۔ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی سیفٹی کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سو بی کیئرفل، ہمیں تو یہاں پہ بالکل کیئرفل ہو کے رہنا، کیونکہ تخت بڑا قیمتی ہے۔ اب یہ تخت کوئی عام جگہ نہیں بلکہ مکمل پیک کر کے اس کو جو ہے نا وہ سیفٹی کے طور پہ اندر کر دیا گیا۔ چنانچہ جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی، یہ میں نے تخت کا اسٹرکچر آپ کو بتا دیا کہ سیفٹی کے لحاظ سے اور حفاظت کے لحاظ سے کتنا کڑا پہرا تھا وہاں پر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں میں سے کون ایسا ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت دربار سلیمانی میں حاضر کر۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن، کہ جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو یہ جو تخت ہے آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے امتیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ تخت دربار سلیمانی میں حاضر کر سکتے ہیں۔ ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے دربار کوئی سارا دن کا تھوڑی لگتا ہوگا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ارلی ان دا مارننگ آپ کا دربار لگتا تھا، صبح سویرے آپ تمام کو ڈیوٹیاں دیتے، رسپانسبلٹیز عطا فرماتے، ذمہ داریاں دیتے، سب لوگ پھر دنیا بھر میں پھیل جاتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری کی پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ناظرین ایک انسان کھڑا ہوا، قرآن نے اس انسان کا جو اسٹرکچر ہے اور جو اس کی جو آئیڈینٹی ہے اور اس کی جو شناخت ہے اور اس کی جو پہچان ہے وہ اس طرح فرمائی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت یا نبی اللہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے امتیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، تفسیروں میں اس کا نام حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ بتایا گیا۔ وہ انسان کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک ناظرین وہ کون تھا؟ قرآن حوالہ دے رہا ہے، اس کی آئیڈینٹی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کھڑا ہوا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس زمانے کی جو آسمانی کتاب تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور شریف نازل ہوئی، اور زبور شریف کی داؤد علیہ السلام جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سریلی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو خوبصورت تلاوت کو، سریلی آواز کو سننے کے لیے تمام چرند پرند آپ کے سامنے آ کے بیٹھے آیا کرتے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے ناظرین، جو شاید انسانوں میں سے کسی کو نہیں ملا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سر عطا فرمائے اور سریلی آواز عطا فرمائے۔ لیکن جو انسان کھڑا ہوا حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ، جس کا نام تفسیروں میں بتایا گیا، وہ کتاب میں سے کچھ علم جانتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی، پرمیشن دے دی،
اور قرآن کہتا ہے کہ آپ پلک جھپکنے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت آصف بن برقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ دربار سلیمانی کے اندر حاضر خدمت کر دیا۔ تو ناظرین پھر ملکہ بلقیس آئی اور اس نے جب وہ اپنا تخت یہاں پر دیکھا کہ میرا تخت تو میرے آنے سے پہلے اویلیبل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور آصف بن برقیہ کی کرامت تھی، تو وہ فوراً کے فوراً کلمہ پڑھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر تفسیروں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس سے نکاح فرمایا اور پھر وہ آپ کی ازواج مطہرات میں شامل ہونے کا اسے شرف حاصل ہوا۔ ناظرین یہ ہے تو قرآنی واقعہ، لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام لینے کے ارادے سے کچھ کرامات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ ناظرین یہ غور کریں اور اس واقعے کو سن لینے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے کنسیڈر کیجئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اگر اس زمانے کی آسمانی کتاب کا کچھ علم جان لے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی بڑی کرامت دے دے کہ سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے سامنے حاضر پائیں، ٹھیک ہے، اور وہ تخت اس پیغمبر کے سامنے حاضر ہو جائے تو ان کے بھی آقا پیارے مصطفیٰ اور ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اور اللہ کا ولی اگر پوری کی پوری کتاب یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علم کو اگر حاصل کر لے تو ناظرین ان کی فضیلت، ان کی کرامات اور ان کے فضائل و مناقب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو کرامات کا صدور ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز سے جو کرامات کا صدور ہوا، حضرت داتا علی حجویری سے جو کرامات کا صدور ہوا، ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ کرامتیں اور معجزات اپنے پیغمبروں کو اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کے قریب ہو جائیں۔ جب قریب ہوں گے تو پھر اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اسلام سے انسپائر ہوں گے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ ناظرین یہ اللہ کے ولیوں کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم تعصب بازی کو ختم کر دیں نا اور جیلسی کو ختم کر دیں، اور جس کو دیکھو وہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کس طرح کے آبجیکشن کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ فلاں ڈھماکہ جو بھی، ٹھیک ہے، اگر ہم تعصب کو ختم کر دیں ناظرین اور جو ہے نا وہ لڑائی پھڈوں کو اگر ختم کر دیں اور معاشرے کے اندر سکون لیں، پیسفل انوائرمنٹ اگر کریٹ کر دیں اور یہ سوچے ٹھنڈے دماغ سے کہ آج میں جو مسلمان ہوں، میں کیوں مسلمان؟ کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان۔ وہ کیوں مسلمان؟ کیونکہ ان کے دادا، ان کے پیرنٹس ناظرین مسلمان۔ اچھا وہ کیوں مسلمان؟ ان کے آبا و اجداد مسلمان۔ وہ کیوں مسلمان ہوئے؟ کیونکہ وہ نسل در نسل مسلمان اس وجہ سے ہوئے کہ پاک و ہند میں اسلام لانے والے خواجہ غریب نواز تھے، حضرت داتا علی حجویری تھے، دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغ کا کام کرنے والے حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ناظرین جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شان بیان کرتا ہے تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی اللہ کے ولیوں کی شان بیان کریں، کہ ان کی شان بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر بھی ایک جذبہ اور جنون پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی ان کی طرح بننا ہے، نیک انسان بننا ہے، قرآن و حدیث کا جاننے والا بننا ہے ناظرین، اور ہمیں بھی ان کی طرح اللہ کا نیک بندہ بننا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو آج کا میرے یہ لیکچر پسند آ جائے تو فرسٹ آف آل میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ثواب کی نیت سے سبسکرائب کر لیجئے، اور
فیس بک کے اوپر بھی میرا پیج بنا ہے، سائڈ میں نام لکھا ہوا آ رہا ہے اس پیج کا، حسان امتیاز ٹی وی۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا۔ آپ تمام ناظرین جو فیس بک یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ فیس بک کے میرے پیج کے اوپر بھی جا کر میرے تمام لیکچرز کو بآسانی واچ کر سکتے ہیں۔